جب ہم نے بات کی تھی ابھی پروگرام کے آغاز میں، جب آپ نے زمین کے کناروں تک پہنچنے کی بات ہوئی، تو اس میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر ناظرین کو یہ بھی خاص طور پہ بتایا جا سکے کہ زمین کے کناروں تک جو پہنچا ہے تو وہ کوئی نیا دین یا کوئی نئی بات نہیں پہنچی، بلکہ اسلام کی خوبصورت اور امن پسند تعلیمات، جنہیں بہت زیادہ جو ہے وہ بدعت اور رسومات کے دھند میں جو ہے وہ لپیٹ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا متنفر ہو گئی تھی۔ تو در حقیقت اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کا جماعت احمدیہ نے توفیق پائی ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ بالکل جماعت احمدیہ جو پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ، وہ ایک حقیقی اسلام کا پیغام ہے، اور اس اسلام سے قطعاً مختلف نہیں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے اور آپ نے ساری دنیا کے لیے دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا پیغام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ ایک مستقل اور پائیدار پیغام ہے اور ساری دنیا کے لیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ یہ اعلان کر دیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو آپ کا پیغام ساری دنیا کے لیے تھا، اور یہی پیغام ہے جس کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ دنیا میں پھیلانا مقدر کیا ہے۔ اور یحیی الدین و یقیم الشریعہ آپ کے آنے کا مقصد بیان ہوا ہے کہ آپ نے اس شریعت اسلامی کو قائم کرنا ہے اور اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے جو پہلے سے دیا گیا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ دنیا کے کونے کونے میں آج جو پیغام پھیلا رہی ہے وہ یہی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اور ہرگز اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ میں اس کی آپ کو ایک دلچسپ مثال دیتا ہوں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک بڑے مشہور ہفت روزے میں ایک تصویر نائجیریا کے ایک گاؤں کی مسجد کی شائع کر دی گئی، اور اس کے اوپر اپنے کسی آرٹسٹ نے اپنے قلم کے ذریعے کلمہ طیبہ میں جو لفظ محمد آتا ہے اس کو بدل کر احمد کر دیا، اور وہ شائع کر دی گئی، اور عنوان یہ دیا گیا، لو دیکھو اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ کہ یہ دیکھیں جماعت احمدیہ یہ پیغام دنیا کے کونے میں پھیلا رہی ہے کہ وہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے جو ہمارا سچا کلمہ ہے آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس کی بجائے انہوں نے لفظ کو احمد بدل دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی جسارت تھی جو نامعلوم کس شخص نے کی، لیکن اصل محمد کے لفظ کو مٹا کر بدل کر معمولی سا اور احمد بنا دیا گیا، اور اس پر بہت حاشیہ آرائی کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصویر آج بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھی۔ وہ اس وقت کے رسالوں میں جماعت احمدیہ کے رسالوں نے دونوں تصویریں ساتھ ساتھ شائع کر کے بتایا کہ یہ دیکھیں یہ حقیقت ہے، لیکن وہ اس بات پر مصر ہوتے تھے۔ لیکن ان سے کہا گیا، میں ناموں کو حذف کرتے ہوئے بتا رہا ہوں ایک واقعہ، کہ اسی غیر احمدی اخبار کے ایڈیٹر کو جب یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں سچے دل سے کہ کیا یہ جو بات آپ نے کی ہے اور بڑے تمتراک سے اپنے ہفتہ روزہ میں پہلے صفحے پہ تصویر کو شائع کر کے اندر بڑا لمبا اداریہ لکھا ہے، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ کیا واقعی اسی طرح تھا؟ کیا آپ نے اصل تصویر نہیں دیکھی؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے، ہنس پڑے، کہتے جی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی تو اپنے رسالے بیچنے ہیں، تو گویا رسالے بیچنے کے لیے، دنیا کی چند کوڑیاں کمانے کے لیے اس قسم کے کذب و افتراء کا طریق اختیار کرتے ہیں۔ وہاں پہ اخبارات کے دور کی اب بات کریں، آج اگر ٹیلی ویژن چینلز کو بھی ہم دیکھیں، بہت سے پاکستان میں پچھلے دنوں ہوا ہے کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے ایک ایسے شخص کو، جھوٹے شخص کو لا کے بٹھایا جس نے کہا جی میں مرزا غلام صاحب کا پڑھ پوتا ہوں اور میں جو ہے وہ قادیانیت کو ترک کرتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ بعد میں جب اس کی حقائق ہم نے بھی بتایا یہاں پہ ٹیلی ویژن پہ، اور ویسے بھی کھل کے سامنے آیا، اس میں بالکل کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو جیسے وہ اخبار بیچتے تھے آج کل اسی طرح ٹیلی ویژن چینل اپنے پروگرام بیچتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اپنے کسی بھی مشن کے ذریعے، کسی بھی جماعت کے ذریعے جو دین کو پھیلاتی ہے وہ صحیح معنوں میں وہ سچا اور قائم رہنے والا دین ہے جو دین اسلام ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قرآن مجید ہے۔ مجھے یاد آیا کہ علامہ اقبال جن کا بڑا چرچا ہوتا رہتا ہے، ان کے بارے میں تاریخی واقعہ یہ ہے کہ وہ یہاں مسجد فضل لندن میں تشریف لائے۔ 1924 میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق عطا فرمائی کہ لندن شہر میں پہلی پرپز بلٹ مسجد جو ابتدا سے ہی مسجد کے طور پہ بنی ہو وہ جماعت احمدیہ نے قائم کی۔ اس میں علامہ اقبال تشریف لائے، اور واقعہ یہ ہے کہ جب وہ آئے وہاں پہ انہوں نے بچوں کی ایک کلاس دیکھی کہ بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو اتنا خوش ہوئے کہ اپنی جیب سے انہوں نے 1 پاؤنڈ نکال کے اس بچے کو تحفہ دیا کہ میں انعام کے طور پہ تمہیں دیتا ہوں۔ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس کفرستان میں بھی آپ یہاں پر
قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، وہ کون تھے؟ وہ جماعت احمدیہ تھی۔ اسی طرح آپ افریقہ میں چلے جائیں، جنگلات میں چلے جائیں، دور دور علاقوں میں چلے جائیں، وہاں وہ لوگ جو پہلے عیسائیت کے چنگل میں آئے ہوئے تھے، ان کو اگر کسی نے عیسائیت سے رہائی دلائی ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے لوگ تھے۔ بلکہ یہ ہوا ایک علاقے میں سیرا لیون کا غالباً واقعہ ہے کہ وہاں پہ بعض علماء، نام نہاد علماء وہاں جا کے جماعت احمدیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی آپ ان کے سے الگ ہو جائیں، یہ جو لوگ مسلمان ہو گئے، احمدی ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تم کون لوگ ہوتے ہو جو آج ہمیں آ کر یہ بتا رہے ہو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تم ان کے پیچھے نہ لگو۔ انہوں نے کہا ہم پیدائشی طور پر عیسائی تھے، ہم عیسائیت پر یقین رکھنے والے تھے اور ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ صحیح رستہ کون سا ہے۔ پھر یہ احمدی لوگ آئے، انہوں نے آ کے ہمیں قرآن مجید پڑھایا، انہوں نے ہمیں اسلام کے بارے میں بتایا، اور ان کے توجہ دلانے اور تعلیم دینے کے نتیجے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور مسلمان کے طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو آج تم کون ہو؟ اور سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ لوگ تو 1920 کے قریب یہاں آنے شروع ہوئے، جب ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کو انہوں نے اسلام کا پیغام دیا اور وہ عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ تو اب آج تم کون لوگ ہو جو آ گئے ہو؟ تم اس وقت کہاں تھے؟ تو ہمیں تو ان لوگوں نے اسلام سکھایا۔ تو اس لحاظ سے یہ مثالیں بے شمار ہیں، ہر جگہ پہ نظر آتی ہیں، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج دنیا کے کونے کونے میں جماعت احمدیہ اسلام کی ایک مؤثر اور حقیقی آواز کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ باقی جو عمائدین آتے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، صدران ہوں، وزراء ہوں، حکومت کے نمائندگان ہوں، وہ جماعت سے رجوع کرتے ہیں دنیا کے سب ممالک میں اسلام کا حقیقی نقطہ نظر معلوم کرنے کے لیے۔ اس ملک میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، افریقہ میں بھی، ہر جگہ پہ دیکھیں، جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے اخباری نمائندگان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح اسلام کوئی جماعت پیش کرتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے، تو دوسروں سے بھی رائے لیتے ہیں، لیکن صحیح رائے لینے کے لیے ہمیشہ وہ جماعت احمدیہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ حقیقی اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو دنیا کے کونوں میں پہنچانے کی توفیق مل رہی ہے۔ بہت شکریہ طاہر مجیب صاحب۔